أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تحقیق تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے اور نہیں ہم چور ہیں۔ اس سے پہلے بادشاہ نے جو اعلان کرایا تھا کہ تم لوگ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا، تم لوگ چور ہو، تو یہ ان کے سامنے آئے جن لوگوں نے اعلان کیا، ان کو کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہم شام کے رہنے والے ہیں، وہاں سے آئے ہیں اور ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، یعنی چوری کیے جائے یا وغیرہ وغیرہ، اور ہم چور نہیں ہیں، ہم اس لیے نہیں آئے ہیں یہاں پر۔ قالوا فما جزاء ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا پھر کیا سزا ہے چور کی اگر تم جھوٹے نکلے۔ یہ انہوں نے بادشاہ کے ملازموں نے کہا، بادشاہ کے عاملوں نے ان سے کہا کہ اگر چوری تم پر ثابت ہو گئی تو یہ بتاؤ کہ تمہارے ملک میں چور کی سزا کیا ہے، سزا کیا ہونی چاہیے۔ قالوا جزاء من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ وہ بولے، کون؟ یوسف کے بھائی، وہ بولے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے پاس اس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے، فی رحل ہی بنا سامان میں، تو وہی شخص ہوگا اس کا بدلہ۔ اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں چور کی سزا یا ظالموں کی سزا یہ ہے کہ جہاں ثابت ہو جائے کہ اس نے چوری کی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے سزا کا مستحق ہے، اس کے بدلے میں اس کو رکھ دیا جائے، یہ ہمارے یہاں سزا ہے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَةٍ قَبْلَ وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ چنانچہ وہ شروع ہوا تلاشی لینے کے لیے ان کے بوروں کی، اپنے بھائی کے بورے سے پہلے، پھر نکالا اس کو اپنے بھائی کے بورے سے۔ اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے، وہ نہیں رکھ سکتا تھا، نہیں پکڑ سکتا تھا اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے لیے ہم چاہے، اور ہر صاحب علم پر ایک بہت زیادہ علم والا ہے۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ پہلے ان کے بھائی کے جو بورے ہیں ان کو دیکھو، یہ بھی ان کی حکمت تھی۔ آخر میں اپنے بھائی کے بورے میں سے ایک کو نکالا، تو یہ قانون تو وہ مصریوں ان کا شامیوں کا پوچھ چکے تھے نا۔ اس کے بعد یہ اگر اپنے بھائی کو رکھنا چاہتے
تو جس بات جو مصر کا ملک نظام یہ چلا رہے تھے اس قانون میں یہ بات نہیں تھی، اس قانون میں یہ بات نہیں تھی، یہ سزا نہیں تھی، اس لیے انہوں نے وہ دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو چاہیں جس طرح چاہیں کسی کے درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، یہ اس علم کی انتہا اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، ورنہ کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بس علم مجھ پر ہی ختم ہو گیا، آگے نہیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر صاحب علم پر زیادہ علم والا موجود ہے۔ اب آپ خود جانتے ہیں کہاں سے چلے آدمی، پرائمری سے لے کر کے اوپر تک، اور دینی تعلیم میں بھی، سب میں، سوجھ بوجھ میں بھی، تو علم کی انتہا اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، آغاز بھی اسی کے نام سے اور انجام بھی اسی کے نام پر۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے، چنانچہ چھپایا اس بات کو یوسف نے اپنے دل میں، اور اس نے ظاہر نہیں کیا ان کے لیے۔ قال، کہا یوسف نے، یعنی دل میں کہا، تم بدترین ہو مرتبے میں، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم بیان کرتے ہو۔ مطلب کیا، انہوں نے ایک الزام یوسف پر بھی لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے بنیامین نے، تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے نام نہیں دیا، کہا ان کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام سمجھ گئے، ان کو ظاہر نہیں کیا، لیکن دل میں ہی کہا کہ تم جو بات کر رہے ہو یہ مرتبے کے لحاظ سے بڑی گری ہوئی بات ہے کہ ایک چوری ثابت کرنے کے لیے تم نے پھر ان کے بھائی یوسف کو کوئی الزام لگا دیا۔ حالانکہ چوری تو نہیں کی، لیکن انہوں نے ویسے ہی اپنی طرف سے یہ کہا، گویا اس کا بھائی بھی ایسا ہی تھا۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ وہ بولے، اے عزیز، مصر کے بادشاہ کو عزیز مصر کہا جاتا، یہ ان کا لقب تھا، عزیز مصر۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، تو آپ لے لیں ہم میں سے کسی کو اس کے بدلے میں، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں میں سے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ قانون تو اپنے ملک کا، شام کا بتا چکے تھے نا، تو بادشاہ کو اب وہاں بنیامین کو ہی رکھنا تھا۔ اب بنیامین چھوٹا بھی تھا ان سب میں، اور والد نے ان سے وعدے بھی لیے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کا والد جو ہے بڑی عمر کا آدمی ہے، آپ جو ہے ان کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ان کو چھوڑ دے تاکہ یہ قافلے کے ساتھ چلا جائے۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم لیں اس آدمی کو مگر یہ کہ ہم نے پایا
اپنا سامان اس کے پاس. اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالمی لوگ ہوں گے. یعنی کرے کوئی بھرے کوئی، ایسا نہیں ہے. جس نے کیا ہے ہم اس کو اپنے قبضے میں لیں گے، اس کے بدلے میں کسی دوسرے شخص کو نہیں رکھیں گے. اگر اس کے بدلے میں ہم کسی دوسرے شخص کو رکھیں گے تو پھر ہم خود ہی ظالم ہوں گے، یہ زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے، تو بس باقی آئندہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ. اللهم ارحمنا وانصرنا وعافنا وادنا وارزقنا واحفظنا واشفنا ربنا انك رؤوف رحيم.